السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے درس میں جن آیات مقدسہ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ آیات مقدسہ نمبر 62 سے لے کر 70 تک ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اس سورہ مبارکہ کا جو تیسرا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اس کے بارے میں کچھ تمہیدی جملے عرض کیے تھے، جس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا کہ مجھ سے ایک بڑا کوئی عالم نہیں ہے، انا عالم، یہ بات اچھی نہیں لگی اللہ رب العزت کو۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی کیا ملتی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے جو بہتر علماء ہیں مختلف علوم میں، ہمیں ان کی جستجو میں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی اس دور کے نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں ہر اعتبار سے، علوم جو مروجہ علوم ہیں ان کے بھی ماہر ہیں، اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اس لیے ان سے یہ جملہ نکل گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ ثابت کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی ایک عالم ہے، جو کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام میں جستجو پیدا ہوئی کہ مجھے اس کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ملتے ہیں اور مشورہ کر کے پلاننگ کرتے ہیں اور ہدف طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ملنا ہے جیسا بھی ہو۔ اللہ رب العزت سے رہنمائی لے لی کہ اس کی پہچان کیا ہے، کہاں ملیں گے ہم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ ہے مجمع البحرین، وہاں ملیں گے، اور آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے پاس ایک مچھلی رکھیے، ایک مچھلی رہنی چاہیے، راستے میں مچھلیاں کھاتے رہیں، ظاہر خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، لیکن ایک مچھلی اپنے پاس رکھنی ہے، اور وہ مچھلی جو آپ کے پاس ایک رہ جائے گی، جہاں وہ مچھلی آپ کی زنبیل سے، اس توشے سے نکل جائے گی، وہ جگہ ہوا یہ کہ وہاں پہنچ کر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آرام فرماتے ہیں اور حضرت یوشع بن نون بھی، آپ کا خادم بھی، تو مچھلی تھیلے سے نکل جاتی ہے اور دریا کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جب اٹھتے ہیں تو اٹھ کر اگلے سفر کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اگلے سفر کی طرف جب چلتے ہیں دونوں، تو اللہ فرماتے ہیں فلما جاوزا، بس جب وہ دونوں آگے نکل جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہ ہے کہ تفصیلات وہ واقعات کی اس طرح لمبی چوڑی بیان نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات چیت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں چل پڑے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، اسی حدیث میں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا بخاری شریف کی، کہ تقریباً 1 رات اور دن چلتے رہے۔
جب اگلا دن ہوا اور پھر قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی 11-12 بجے جو ٹائم ہوتا ہے کھانے کا، ناشتے اور اس کے بعد کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ نوجوان سے کہا کہ وہ ہمارا کھانا تو لے کے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ جو ابھی ہم نے سفر کیا ہے اس نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور شدید بھوک لگ گئی ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے کہتے ہیں، خادم سے کہتے ہیں، تو وہ خادم اگلی بات سناتا ہے اور کہتا ہے ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، جس جگہ ہم نے آرام کرنے کے لیے قیام کیا تھا اس پتھر کے پاس، اور آپ نے آرام کیا اور میں بھی لیٹ گیا، وہاں پر ایسا ہوا کہ فإنی نسیت الحوت، میں تو یہ بھول گیا ہوں وہ مچھلی جو ہے وہ تو وہاں سے ہم سے جدا ہو گئی تھی اور وہ دریا میں چلی گئی. اور وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ چلیں اگلے سفر کی تیاری کریں، تو ہم اگلے سفر کی طرف چل دیے، لیکن مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے تو اپنا دریا میں عجیب طرح کا راستہ بنا لیا، یعنی ایک سرنگ کی طرح کا وہ راستہ بنایا اور وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی. قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ نوجوان یہ کیا کر لیا آپ نے، وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، اب کیا کریں گے؟ اب تو ایک دن 24 گھنٹوں کا سفر ہے، ایک دن ایک رات کا سفر طے کیا ہوا ہے، اب پریشانی ہے کیا کریں؟ جگہ تو وہی ہے جہاں ہم نے آرام کیا تھا، اب ایسے کرتے ہیں واپس چلو. اب واپس آنے کے لیے ظاہر ہے کچھ نشان ہونا چاہیے، تو فرمایا فرتدا علی آثارہما قصصا، جن راستوں سے ہم آئے ہیں، نشانات پر ہم آئے ہیں، ان نشانات کو پہچانتے ہوئے واپس چلتے ہیں. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. چنانچہ وہ دونوں چلتے ہیں اور پھر واپس اسی جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو دونوں نے پایا ایک بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھے، جن کو ہم نے اپنی رحمت سے اپنی طرف سے علم دیا، اپنی رحمت دی اور نوازا ہوا تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. وہاں پہنچتے ہیں اور انہوں نے ایک کپڑا اوپر لیا ہوا ہے اور لے کے جناب لیٹے ہوئے ہیں. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے سکھائیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے، جو رہنمائی دی ہے، آپ مجھے بھی رہنمائی دیں اور میں آپ کے ساتھ رہ کر میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے سکھائیں. قال، حضرت خضر علیہ السلام بولے انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھیں گے میرے ساتھ رہنے کی اور صبر کرنے کی. یعنی آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس بھی علم ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے جب آپ میرے ساتھ چلیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، تو آپ بھی چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور بہت کچھ آپ کے پاس علم ہے تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یقیناً بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو آپ کے قابو میں نہیں ہوں گے، تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ
صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو آپ کہیں گے، جیسے کہیں گے، میں اس طرح آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ مجھے سکھائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے آپ موقع دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ یہاں سے ایک رہنمائی یہ بھی ملتی ہے، جب آپ سے کوئی سینئر ہو علم میں، جہاں سے سیکھنا ہے آپ نے، تو ان سے ریکویسٹ کریں سیکھنے کی، اور اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کریں، بغیر شوق کے، بغیر طلب کے، بغیر جستجو کے، اور پھر جس سے سیکھ رہے ہیں اس کو بڑا سمجھے بغیر، اس کے ادب کے بغیر ہم کبھی سیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس سے سیکھ رہے ہیں ان کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کی بات کو سمجھنا ہے، ان پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ کرنا ضرور ہے، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار اور پیرامیٹرز ہونا چاہیے، پوچھنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي، آپ میرے ساتھ آ جائیے، لیکن مجھ سے سوال نہیں کرنا آپ نے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کا کوئی وہ ذکر کروں گا، یا جو بھی چیز ہے وہ بتاؤں گا۔ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سوالات نہیں اٹھانے، اس لیے آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، میں خود آپ کو بتا دوں گا، جب موقع آئے گا تو بتا دوں گا، لیکن آپ میرے ساتھ چلتے رہیے اور تسلی کے ساتھ چلیے۔ اگلی آیات میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا آغاز ہوگا، اور پھر جو واقعات آگے درپیش ہوں گے ان کا وہ تفصیلی ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت اس تمام واقعہ سے ہمیں جو سچی رہنمائی دینے کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم عقل و بصیرت حاصل کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے دور حاضر میں ہم جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔